الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و توفیق سے 111 نمبر کی سورت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ المسد 111 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ تو رہا میرے بھائیوں سورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کے اندر جو ہمارے لیے غور و فکر کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی آیت تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اس کے اندر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرف نسبت کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اسی وقت جب عمل بھی ان کے اچھے افعال کی اقتدا کریں۔ عملاً بھی کیا مطلب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ سگا چچا نا، حقیقی ایک دم سگا چچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود اسلام قبول کیا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونا، اتنی قریبی رشتہ داری، یہ رشتہ داری اس کو جہنم کے آگ سے نجات پانے میں کچھ کامیابی دے سکی؟ نہیں دے سکی نا، واضح ہے نا بات۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ عنقریب جہنم میں چلا جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی۔ یہ سب جو جہنم کی دھمکیاں اور خبر دی جا رہی ہے ہلاکت و بربادی کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ رشتے ناتے کچھ فائدہ نہ دیں گے اگر عمل میں پیچھے رہے، کمی رہی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آخرت کے امور کے حوالے سے، نیکیاں کمانے کے حوالے سے، جہنم سے بچنے کے بارے میں، جنت میں داخلے کے بارے میں، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت سے ہمیں کیا سبق لینا ہے کہ رشتہ ناتا کچھ فائدہ نہ دے گا عملاً، جب تک اقتدا ہم نہ کریں، عملی اقتدا، عملی طور پر اچھے لوگوں کے پیچھے چلنا، یہی ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اب یہ سن لیے ہم تو ایک معلوماتی بات ہو گئی، لیکن آئیے اپنے زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اس کو فٹ کر کے دیکھیں۔ ہمارے درمیان میں کیا برائیاں ہیں؟ اے میں سید کا ہوں، اے میں خان ہوں، اے میں فلاں ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے درمیان میں یہ برائیاں ہیں نا، شادی بیاہ کے بارے میں بھی، کاروبار کے حوالے سے بھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کئی لوگوں میں سلام کرنے کے حوالے سے بھی، ارے وہ مجھ سے بھی نیچی ذات کا ہے، میں کیوں اس کو سلام کروں، وہ مجھے سلام کرے۔ اس طرح سے برائی بہت سے مسلمانوں میں پھیل جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح سے جو بھی پیر و مرشدی کی طرف اپنی نسبتیں کر کے اور بزرگوں کی، پیروں کی بیعتوں کے نام پر جو کچھ سلسلے چلاتے ہیں،
یہ سارے کچھ میرے بھائیوں اپنی آخرت کو برباد کرنے والی چیزیں، اس سے بہت ہوش میں رہیں۔ سوال کیا اس سے نکلا؟ بغیر عبادت کے اونچا نسب کچھ فائدہ دے گا؟ اب آئیے ہم چلتے ہیں آگے ایک اور غور و فکر کی بات کی طرف، وہ ان 2 آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیا 2 آیتیں ہیں؟ اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کیا ہے اس کے اندر پیغام؟ کون تھی وہ؟ اس کی بیوی سے مراد کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی۔ ابو لہب کی بیوی کفر و عناد میں اپنے شوہر کا وہ پوری طرح ساتھ دیا کرتی تھی۔ دنیا کے اندر ابو لہب جس کفر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستاتا تھا، اس میں اپنے شوہر کا پورا وہ کیا کرتی تھی؟ ساتھ دیا کرتی تھی۔ تو اب ٹھیک اسی طرح کا عذاب قیامت کے دن بھی اس کو ہو رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ قیامت کے دن یہ دونوں کے دونوں جہنم میں چلے گئے، لیکن مزید کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے شوہر کے اوپر بھی مزید اس کو عذاب زیادہ ہونے کے لیے، اس پر آگ بھڑکنے کے لیے وہاں بھی ایندھن اس کے اوپر ڈالتی رہے گی۔ تو اس سے بات جو سمجھ میں آتی ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا انتخاب کیسے کریں؟ کیسی بیوی کا انتخاب کریں؟ نیک بیوی کا انتخاب کریں جو نیکی میں ہمارا ساتھ دینے والی ہو، نیکی میں ہمارا ساتھ دینے والی ہو۔ اس سلسلے میں غالباً مجھ سے بھول نہ ہو رہی ہو تو الطاف حسین حالی جو بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی ایک بڑی پیاری نظم بھی ہے، ذرا سن لینا کسی موقع پر۔ اس کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس صورت سے متعلق کچھ ہدایات کی طرف۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اور اس کے اندر ایک غور و فکر والی جو بات، جو نقطہ ہم نے حاصل کیا، وہ یہ کہ اچھی بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ابو لہب خود جس کفر و عناد میں تھا، اس کی بیوی اس کے کفر و عناد کے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی، تو آخرت میں بھی اس کے عذاب کے بھڑکنے میں اس کی مدد کرے گی۔ یہ تو تھی بات غور و فکر کے حوالے سے۔ اب آئیے اسی آیت سے جو ہمیں ہدایت کی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ نیک لوگوں کو تکلیف دینے سے ڈرنا چاہیے۔ کن کو تکلیف دینے سے؟ اس لیے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا کرتے تھے۔ تو دین کا کام کرنے والے، دین کے دعوت کے مشن پر جو لگے ہوئے ہیں، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیفیں دینا، یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ جو جتنا زیادہ ایسی مشن میں ساتھ دے گا، وہ اسی قدر ابو لہب کی جماعت میں ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا؟ ازل سے رہا ہے تاج روز، شرار مصطفی سے شرار ابو لہب۔ یہی ابو لہب کی حرکتوں پر ہی اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر بنایا گیا۔ تو آج بھی دعوت دین کا کام جو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی سچی بات کو انتہائی امن و امان کے ساتھ جو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں اور ان کو ستانے کی اور تکلیفیں دی جانے کے پلان بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے پلان بنانے والوں کو اب یہ آیتیں پڑھتے ہوئے صرف ایک پہلو میں نہ سوچیں آپ کہ کافروں کو اس میں دھمکی دی جا رہی ہے۔ یقیناً کافروں کے لیے اس میں دھمکی ہے جو اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کے دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن ساتھ وہ مسلمان جو شرک و بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، بے نمازی میں پڑے ہوئے ہیں، بد عملی میں پڑے ہوئے ہیں، بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں،
جب ان کو کوئی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، توحید کی نصیحت کرتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے، نمازوں کی پابندی کے بارے میں سکھاتا ہے، بری چیزوں کو چھوڑ کے اچھے اخلاق اپنانے کی دعوت دیتا ہے، یہ ہمارے راستے کا روڑا ہے، اسے کچھ کرنا چاہیے کر کے اس کے خلاف جال بنتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان آیتوں سے عبرت حاصل کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور بدعملی سے اور نیک لوگوں کو تکلیف دینے سے ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور سورت کی طرف، وہ ہے سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی بہت عظیم معانی اور مفہوم ہے۔ وقت ہمیں ساتھ نہیں دیتا کہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں، تو اس میں سے چند ایک قابل غور پہلو۔ یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کا ترجمہ سن لیا آپ لوگوں نے نا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور اپنے گناہوں سے بخشش بھی طلب کر۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ لگاتار اس دین کی مدد ہوتی رہے گی، لگاتار اس دین کی مدد ہوتی رہے گی، اور جتنا اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے رہیں گے، یہ مدد بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی مدد بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے، اللہ کا حمد بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ نوازتا جاؤں گا۔ یہ وعدہ جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پورا ہوتا ہوا ہم تاریخ میں اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، تو یہ وعدہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد کے ادوار میں بھی پورا ہوتا رہا، اور اللہ کی یہ مدد کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، یہاں تک کہ دین اسلام ایسی ایسی جگہ پہنچا جہاں کوئی دوسرا دین آج تک بھی نہیں پہنچ سکا، اور اتنے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے کہ کسی اور دین میں اتنی بڑی تعداد کبھی دین میں داخل نہیں ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب یہ امت اللہ کے احکام کی مخالفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لی، اب دن الٹے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کا شیرازہ بکھر گیا، ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی، ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، اور اتنا بڑا نقصان امت کو پہنچ رہا ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے بھی اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھنے کو دنیا میں اتنی بڑی تعداد، اتنے زیادہ ملک اور ثروت، انکم سورسز دوسری اور قوم کے پاس اتنی نہیں جتنی آج ہمارے پاس ہے، لیکن کچھ اہم چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، کچھ اہم صلاحیتیں ہم نے کھو دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری مدد ہو رہی تھی، ہم دنیا میں ہر طرف غالب تھے،
اب پٹے جا رہے ہیں، بلکہ جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، پھر سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے، اللہ مظلوموں کی ہر جگہ مدد فرماتا رہے۔ امت مسلمہ اور دین اسلام کی نصرت و مدد کے حوالے سے تسبیح اور تحمید اور استغفار کی کیا اہمیت ہے، اس صورت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی صورت کے اندر ایک اور قابل غور نکتہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھ لے کہ دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تسبیح، حمد اور استغفار کریں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فضیلت والے کام، اچھے اچھے بڑے بڑے کام جب ان کے اختتام کو پہنچیں تو استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اور یہ چیز آپ دوسری اور عبادتوں میں بھی بالخصوص پائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ حج کے اختتام پر اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج کے بڑے بڑے اہم کام جب تم پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن، اور جمعہ کی نماز بہت بڑی عبادت ہے نا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے بھائیوں، جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں کتنے بڑے خسارے میں ہیں، اللہ کی یاد سے کتنے دور ہیں وہ، کتنے غافل ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں ہمیں یہ قابل غور نکتہ ملا کہ بڑے بڑے فضیلت والے اعمال ختم کر کے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ یہاں اس صورت میں بدعات، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جو تفسیر آئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ کی مدد آئی، فتح آ گئی، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے، اب آپ تسبیح اور تحمید اور استغفار کریں، یعنی اب آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ پورا ہو رہا ہے، اب آپ کی موت کا وقت بھی قریب ہے۔ یہ کس کی تفسیر؟ وہابیوں کی نہیں، 24 نمبریوں کی نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ صحیح بخاری میں حدیث اٹھا کر دیکھیں آپ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر کے ہونے کے باوجود ممبرز آف پارلیمنٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے لوگ اعتراض کیے کہ ہمارے بھی بچے تو ابن عباس کے برابر کے ہیں، ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کا امتحان لینے کے لیے جمع کیا بڑے بڑے لوگوں کو، ابن عباس کو بھی بلایا اور پوچھا اذا جاء نصر اللہ، اس صورت کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے، بیان کرو۔ بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی یہی جانتا ہوں۔ پھر سب سے کہا دیکھا ابن عباس کا تفقہ، ان کی سمجھ، ان کا غور و فکر کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، اس لیے میں ان کو اتنا اونچا مقام دے کر اس جگہ رکھا ہوا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس صورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے، یہ تفسیری نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم جیسے جیسے عمر کے آگے حصے میں بڑھ رہے ہیں تو توبہ، استغفار، اللہ کی حمد، اس کی تسبیح کم کرنا، زیادہ کرنا؟ ہاں بھائیوں، کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، استغفار کون سی عبادت میں سب سے زیادہ ادا ہوتے ہیں؟ نماز۔ نماز آپ الگ سے بھی دوسرے موقع پر کہتے رہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ اکرام کی تفسیر ہے کہ اسی سورت کی تفسیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں کیا کہتے رہتے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کہیں گے اس کو انشاءاللہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس صورت میں یہ کیسا اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بالکل قریب ہے۔ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سوال ہے، آپ پھر ایک مرتبہ اس درس کو سن کر اس کا جواب حاصل کریں۔ اب عمل کا کچھ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں عمل کے بارے میں دو باتیں بتائی گئی۔ ایک، آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق دور جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا۔ تب ہمیں عمل کی دعوت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس عمل میں کتنا حصہ ہے۔ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیجئے کسی بھی ایسے وسیلے سے جس میں آپ کو مہارت ہو، کوئی کتاب پہنچا کر، کوئی میموری کارڈ پہنچا کر، کوئی کیسٹ پہنچا کر، کہیں جعلیات کے پاس لا کر، کسی اچھے آدمی سے ملا کر، یا مشہور جو دعات ہیں جن کے بعض ویڈیو کلپس ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی 2 منٹ کے، 3 منٹ کے، 1 منٹ کا، کہ کوئی غیر مسلم سنے گا تو بہت متاثر ہوگا، آپ ویسے کلپس سنائیں۔ کبھی ہوتا ہے نا، ارے دیکھ کتنا اچھا گانا آیا، یہ دیکھ کتنی اچھی ویڈیو ہے، یہ دیکھ، آگے دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں نا، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ دوسرا عمل کا پیغام یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار کہیں، اور روزانہ 100 بار یا کم سے کم 70 بار استغفار بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر یہ عادت مبارکہ تھی، اور اس کے اندر ہدایت کا پیغام یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس میں عبادات کی تکمیل پر تسبیح، تحمید اور استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، نماز، جمعہ اور حج وغیرہ کے حوالے سے۔ یہ کچھ آج کے درس کی باتیں تھیں جس میں ہم نے 2 صورتیں پڑھیں۔ کیا کیا؟ سورۃ المسد اور سورۃ النصر۔ کل ذرا جلد پہنچنے کی کوشش کریں آپ لوگ بھی، تو ان صورتوں سے کچھ باتیں پوچھی جائیں گی، خاص طور پر عمل کے حوالے سے۔ جو پیغام ہم لے رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ آج یہ 2 عمل کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دینا، اور 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، 100 بار یا 70 بار استغفر اللہ کہنا۔ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور یہ عمل کی دعوت دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔